بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک کی سورۃ مومنون میں ارشاد فرماتے ہیں، اور کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ہم نے تجھے بیکار پیدا کیا اور تمہیں ہماری طرف لوٹ کر نہیں آنا؟ پیارے دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ جس دنیا کے اندر ہم جی رہے ہیں یہ ایک دھوکہ ہے، اور یہ خوبصورت اور دلکش نظر آنے والی دنیا ہماری آنکھوں پر ڈالا ہوا ایک پردہ ہے۔ اس پردے کے پیچھے کا منظر بہت ہی خوفناک اور ہیبت ناک ہے۔ جب انسان مر جاتا ہے تو اس وقت انسان کی آنکھوں پہ پردہ ہٹ جاتا ہے، تب مرنے والا انسان ایک نئی دنیا کو دیکھتا ہے جو اس کی حقیقی اور اصل دنیا ہوتی ہے۔ اس بات کے اندر کوئی شک نہیں، ہر انسان کو اس خوبصورت نظر آنے والی دنیا کو چھوڑ کر اپنے حقیقی دنیا کی طرف ضرور جانا ہے۔ اس دنیا میں داخل ہونے کے بعد کبھی بھی انسان اس دنیا میں لوٹ کر نہیں آئے گا۔ پیارے دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ جب انسان کی موت کا وقت قریب آ جاتا ہے تو مرنے سے 40 دن پہلے انسان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ مرنے سے 40 دن پہلے فرشتے اس مرنے والے انسان کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اور آسمان پر انسان کی موت کا فیصلہ کس طرح کیا جاتا ہے، اور روح نکالنے والے فرشتے انسان کے پاس آ کر کیا کہتے ہیں؟ پیارے دوستو، ان تمام سوالات کا جوابات قرآن اور حدیث کی روشنی میں آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں انسان کی تخلیق کا مقصد بیان فرمایا ہے کہ ہم نے انسان کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور ساتھ ہی اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کی موت کی گھنٹی بھی بجا دی کہ ہر انسان کو مرنے کے بعد ہماری طرف لوٹنا ہے اور اپنے اعمال کا بدلہ لینا ہے۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ کے عرش کے نیچے ایک درخت ہے جس کا نام شجرۃ منتہا اور سدرۃ المنتہا ہے۔ یہ درخت کتنا بڑا ہے، اس کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر انسانوں اور انسانوں کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات کو پیدا کیا ہے ان کی تعداد کے برابر اور ان کی گنتی کے برابر اس درخت کے پتے، اور ہر ایک پتے پر ہر ایک انسان اور جاندار کا نام تحریر ہے۔ پیارے دوستو، روایات میں آتا ہے کہ جب انسان کی موت کا وقت قریب آتا ہے اور اس کی عمر ختم ہو جاتی ہے اور انسان کے موت واقع ہونے میں 40 دن باقی رہ جاتے ہیں، تو اس وقت حضرت اسرائیل علیہ السلام اس سامنے اس درخت کا ایک پتا گر جاتا ہے، اس پتے پر بندے کا نام تحریر ہوتا ہے جس کی موت کا واقعہ ہونے والا ہوتا ہے، اور اس طرح اس سدرۃ المنتہا سے جس انسان کے نام کا پتا گر جاتا ہے اس وقت آسمان کے تمام فرشتے اس شخص کو مردہ کہنا شروع ہو جاتے ہیں، اور مرنے والے کو 40 دن پہلے فرشتوں کی لسٹ میں مردہ لکھ دیا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، اسی طرح وہ انسان جس کا نام کا پتہ گر چکا ہوتا ہے وہ دنیا میں 40 دن تک زندہ رہتا ہے، اور جب اس کی زندگی کے 40 دن پورے ہو جاتے ہیں تو مالک الموت علیہ السلام اس کے پاس آتے ہیں اور اس شخص کے سامنے آ کر بیٹھ جاتے ہیں، اور اس وقت بندہ اپنی بیماری کی تکلیف میں ہوتا ہے۔ جب وہ مالک الموت علیہ السلام کو دیکھتا ہے تو ان کو دیکھ کر گھبرانا شروع ہو جاتا ہے اور ان سے پوچھنے لگتا ہے کہ تم کون ہو؟ حضرت مالک الموت علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں مالک الموت ہوں، میں تمہاری روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ پیارے دوستو، مالک الموت علیہ السلام کی یہ بات سن کر وہ مرنے والا شخص اپنے منہ کو پھیر لیتا ہے اور اس کی آنکھیں پھیرتے ہیں، اور اس وقت مالک الموت علیہ السلام اس مرنے والے شخص سے فرماتے ہیں، کیا تم نے مجھ کو نہیں جانا؟ میں وہ ہوں جس نے تیری اولاد کی اور تیرے ماں باپ کی روح کو قبض کیا، اور آج وہ وقت بھی آ گیا ہے کہ جب میں تیری روح کو قبض کروں گا اور تو دیکھ لے گا اپنی اولاد اور اپنے عزیز و اقارب کو جو تجھ سے پہلے موت کا ذائقہ چکھ چکے ہیں۔ میں وہ موت ہوں جو تجھے پہلے اگلے لوگوں کو فنا کر چکا ہوں، جبکہ وہ لوگ تجھے زیادہ مالدار اور طاقتور تھے۔ اس کے بعد مالک الموت علیہ السلام اس مرنے والے شخص سے پوچھتے ہیں، تم نے دنیا کو کیسا پایا؟ تو مرنے والا شخص کہنے لگے گا کہ میں نے دنیا کو بے وفا اور مکار پایا۔ اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے دنیا اس شخص کے پاس آئے گی اور اس مرنے والے شخص سے کہے گی کہ اے نافرمان، تو نے اپنے رب کی کس قدر نافرمانی کی اور کس قدر تو نے گناہ کیے، تجھے بہت سارے لوگوں نے سمجھایا اور نصیحت کی باتیں
सुनाई, लेकिन तूने किसी की बात न मानी। तो ये समझता रहा कि मैं इस दुनिया में हमेशा हमेशा रहूँगा और मुझे मौत नहीं आनी। उसके बाद वो दुनिया जिससे इंसान सारी ज़िंदगी मोहब्बत करता रहा और अपने आखिरत को छोड़कर गुनाहों के अंदर मुब्तला रहा, उस वक्त वही दुनिया उस मरने वाले शख्स से कहेगी कि मैं तुझसे और तेरे अमाल से बेजार हूँ। फिर उसके बाद अल्लाह तबारक ताला के हुक्म से उस तेरे अमाल से बेजार हूँ। फिर उसके बाद अल्लाह ताला उस मरने वाले शख्स का माल उसके सामने लाएंगे और उसे कहेंगे कि ए नाफरमान, तूने नाहक और नाजायज़ तरीके से मुझे हासिल किया, तू मुझको गुनाहों के अंदर खर्च करता रहा। अगर तू अपना माल गरीबों और मस्कीनों पर खर्च करता तो आज मैं तेरे काम आता। प्यारे दोस्तों, इसके बाद मरने वाले इंसान की ज़बान बंद हो जाती, और जब मरने वाले इंसान की ज़बान बंद हो जाती है तो उसके बाद 4 फरिश्ते उसके पास आते हैं और सलाम करते हैं। जब पहला फरिश्ता आता है तो मरने वाला शख्स को सलाम करता है और सलाम करने के बाद उस बंदे से कहता है कि ए अल्लाह के बंदे, मैं तेरी रोज़ी पर मोक्कल हूँ, फरिश्ता हूँ। मैंने पूरी रोए ज़मीन में मशरिक़ से लेकर मगरिब तक तेरे रिज़्क़ को तलाश किया, मगर तेरी रोज़ी का एक भी लुक़मा मैंने कहीं नहीं पाया। उसके बाद दूसरा फरिश्ता आता है और सलाम करने के बाद उस मरने वाले शख्स से कहता है, ए अल्लाह के बंदे, मैं तेरे पानी पर मोक्कल फरिश्ता हूँ। मैंने पूरी रोए ज़मीन में मशरिक़ से लेकर मगरिब तक तेरे पीने का पानी को तलाश किया, लेकिन तेरे पीने के लिए मुझे कहीं भी एक कतरा ना मिला। फिर उसके बाद तीसरा फरिश्ता आता है और सलाम करने के बाद कहता है, अल्लाह के बंदे, मैं तेरी सांस पर मोक्कल फरिश्ता हूँ। मैंने पूरी रोए ज़मीन में मशरिक़ से लेकर मगरिब तक तेरी सांस को तलाश किया, मगर तेरे लिए एक भी सांस ना पाया। उसके बाद चौथा फरिश्ता इस मरने वाले शख्स के पास आता है और सलाम के बाद कहता है, ए अल्लाह के बंदे, मैं तेरी उम्र पर मोक्कल फरिश्ता हूँ। मैंने मशरिक़ से लेकर मगरिब तक तमाम रोए ज़मीन के अंदर तेरी उम्र को ढूंढा, मगर तेरी उम्र का एक भी हिस्सा न पाया। इसके बाद नामा माल लिखने वाले 2 फरिश्ते उस मरने वाले शख्स के पास आते हैं और उसको उसका नामा माल दिखाते हैं, और जब मरने वाला शख्स अपने नामा माल को देखता है उस वक्त मैयत की आंखों में आंसू जारी हो जाते हैं और मरने वाला शख्स अपनी दाएं बाएं देखना शुरू हो जाता है और अपने नामे अमाल पढ़ने से डरता है। इसके बाद मलिकुल मौत अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक ताला के हुक्म से उस शख्स की रूह को कब्ज़ कर लेते हैं, और उस मरने वाले शख्स जो इस दुनिया को अपना सब कुछ समझता रहा, वो उस दुनिया को छोड़कर अपनी हकीकी दुनिया में चला जाता है। अगर तो वो मरने वाला शख्स नेक होता है तो उसकी कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दिया जाता है। अगर मरने वाला शख्स बदनेक है और अल्लाह तबारक ताला का नाफरमान है तो उसकी कब्र को जहन्नम का गड्ढा बना दिया जाता है। अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक ताला हमें नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के अंदर जीना मरना नसीब फरमाए।